ایک حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، مسند احمد کی روایت ہے، وہ اس میں ایک ایک ٹکڑا بیان کیا گیا ہے. تو آج جو بات ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ معاذ بن جبل سے روایت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ وَإِنْ آمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ. کہا کہ معاذ بن جبل اپنے والدین کی کبھی بھی نافرمانی نہ کرنا، ہرگز نافرمانی نہیں کرنا، یہاں تک کہ اگر وہ تم کو حکم دے کہ تم اپنی بیوی کو چھوڑ دو اور اپنے مال کو بھی چھوڑ دو، تو بھی تم جو ہے ان کی بات ماننا. یہ ایک بڑا سینسیٹیو ٹاپک ہے کہ یہ بات جو کہی جا رہی ہے، اس کو غور سے سنیں گے تو میں اپنی بات سمجھا پاؤں گا. دیکھیں، سب سے پہلے بات تو یہ جان لیں کہ والدین کی حیثیت بہت بڑی ہے. ایک دو نہیں، کم سے کم سینکڑوں حدیثیں ہیں جس میں والدین کی فضیلت بیان کی گئی ہے. میں اس میں سے ایک حدیث صرف آپ کو چھوٹی سی بیان کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ کی روایت ہے کہ ہما جنتک و نارک، کہ یہ جو تمہارے اماں ابا ہیں، والدین ہیں، یا تو یہ تمہاری جنت ہے اور یا یہ تمہاری جہنم ہے. یہ جتنی حدیثیں بیان کی گئی ہیں والدین کی فضیلت پہ، اس میں سے ایک چھوٹی سی حدیث ہے جو پورے حدیث کو ایک وقت میں کیا کرتی ہے، کور کرتی ہے کہ اگر آپ نے ان کی فرما برداری کی تو آپ کو جنت ہے، اور اگر آپ نے ان کی بات نہیں مانی تو اس کی وجہ سے آپ کو جہنم ہے. فرما برداری میں جنت ہے اور نافرمانی میں جہنم ہے. اس جملے کو کھولتا ہوں. ایسی جتنی بھی حدیثیں آتی ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی نے ایک بات کو پکڑ لیا کہ ٹھیک ہے، اماں ابا کی سیوا کر رہا ہے، بہت اچھی بڑی ہر بات مانتا ہے، لیکن روزہ نہیں رکھتا، نماز نہیں رکھتا، زکوٰۃ نہیں دیتا ہے. اب وہ ایک چکر میں لگا ہوا ہے کہ یہ کر کے ہم چلے جائیں گے جنت پہ. ایسا کبھی نہیں ہوگا. یہ بات بھی نوٹ کر لیں. ہر سبجیکٹ کا ایک اصل سبجیکٹ ہوتا ہے اور ایک سبجیکٹ کا معاون ہوتا ہے. جیسے پرنسپل نے کہا ہے کہ میں 11ویں میں ایڈمیشن لوں گا جس بچے کا 10ویں میں 50% ہوگا، لیکن اگر وہ بچہ اسپورٹس جانتا ہے تو ہم اس کو 5 نمبر اور مان لیں گے. اگر وہ سوئمنگ کا ماسٹر ہے تو 5 نمبر ہم اور مان لیں گے. ایسے اس نے کرتے کرتے 50 نمبر کی لسٹ الگ سے دے رکھی ہے. تو اس نے سوچا کہ یہ 50% تو لینا مشکل ہے، لیکن یہ اسپورٹ مین ہونا اور سوئمنگ جانا، یہ سب کر کے وہ 50 نمبر اکٹھا کر لیا. ادھر والے میں 0 ہے، ادھر 50 پورا پا رہا ہے. ایڈمیشن ہوگا؟ نہیں ہوگا. وہ جو نمبر بتایا جا رہا ہے کہ آپ اسپورٹس اچھا جانتے ہیں تو 5 نمبر آپ کو پلس ہو جائے گا، وہ اس وقت ہوگا جب کہ آپ SLC میں 50 نمبر لے کر کے آئے ہوں یا پاس ہو اور 50 نہ پہنچ رہا ہو، تب وہ نمبر کام کرے گا، ادروائز وہ نمبر نہیں کام کرے گا. ایسے بہت سے لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ کسی ایک حدیث کے ایک ٹکڑے کو پکڑ کے جنت پہ جانا چاہتے ہیں. وہ ہمیشہ آپ کو پلس پوائنٹ بنائے گا. جیسے میں آپ کو مثال دیتا رہتا ہوں، اوور ٹائم کلیم ہوتا ہے ڈیوٹی کے بیس پر. ایک آدمی نے اصل ڈیوٹی نہیں کیا ہے اور جا کر کے کہتا ہے سر میں نے آج 2 گھنٹے اوور ٹائم کیا ہے، ڈیوٹی سے ابسینٹ رہا ہوں، آپ کا اوور ٹائم مانا نہیں جائے گا. یہ سب اوور ٹائم ہے، یہ سب کیا ہے؟ اوور ٹائم ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا. پہلی بات تو یہ نوٹ کر لیں. اچھا، اب یہ کہہ دیا گیا کہ وہ نہ رکا. دوسرا جملہ کیا ہے کہ یہ تمہاری جہنم ہے. اس کا مطلب یہ کہ آپ نے جتنی بھی نیکیاں کی ہوں وہ اپنی جگہ آپ کی فائل میں موجود ہے، لیکن والدین کی نافرمانی کی بنیاد پر پہلا اسٹیپ جہنم کا ہوگا، بعد میں آپ کو جہنم سے نکالا جائے گا جب وہ والدین کی نافرمانی کی سزا بھگت لیں گے.
یہ ہمیشہ ہر حدیث میں یہی معنی ہوتا ہے کہ جب ایسے ذکر کر دیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک آدمی نافرمان ہے تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، یہ مطلب نہیں ہے. جہنم پہلا قدم ہوگا، لیکن جب جہنم سے وہ سزا بھگت لے گا تو اپنے گڈ ڈیڈ، اپنے اچھے کام کی بنیاد پر وہ کہاں جائے گا؟ جنت پہ جائے گا. بات اپنے سمجھا پایا؟ ایک بات ہے. تو والدین کی فضیلت بہت ہے. ہما جنتوں کا و نارو کا، یہ بہت بڑا جملہ ہے. ایک روایت بہت مشہور ہے والدین کے بارے میں، اس کو بھی کلیئر کرتا چلتا ہوں. بہت سی وجہ ہیں، اس میں سے ایک ڈاؤٹ فل بات ہے جو آپ کو. ایک حدیث ہے کہ والدین کو دیکھنے سے حج مبرور کا ثواب ملتا ہے. کہ اگر ایک آدمی اپنے والدین کو دیکھتا ہے تو گویا کہ اس کو ایک حج کرنے کا ثواب ملتا ہے، وہ بھی حج جو حج مقبول ہو گیا ہو، جو حج مبرور کا دیکھ رہا ہے. یہ پوری حدیث اس طریقے سے ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ اپنے والدین کو شفقت اور محبت کی بنیاد پر دیکھتے ہوں اور کہ کس وقت ان کی کیا حاجت ہے، بیٹھا ہوا ہے، کچھ بھی نہیں بول رہے ہیں، بیمار ہیں، لیٹے ہیں، لیکن وہ ان کے پاس بیٹھا ہوا ہے، معلوم نہیں کیا بول رہے ہیں، کیا چاہ جائیں، پانی چاہ جائیں، محبت میں ان کے پاس بیٹھا ہوا ہے، تو ایسے شخص کے لیے یہ حج مبرور کی بات کہی گئی ہے. لیکن یہ حدیث صحیح نہیں ہے. حدیث نہایت درجے کی ضعیف ہے، لیکن چونکہ فضیلت میں ہے لہذا آپ اس پر عمل کر سکتے ہیں. تو یہ حدیث کے بارے میں یہ جو بات مشہور ہے، یہ اس کی پوری حقیقت بھی بتانا چاہیے. بعض لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب آپ یہ کیوں بتا دیتے ہیں کہ حدیث ضعیف ہے؟ یہ ایک عالم کی ذمہ داری ہوتی ہے. مولانا زکریا علیہ الرحمہ کی فضائل اعمال آپ اٹھا کر کے دیکھیے، 50 حدیث، سینکڑوں حدیث ضعیف ہیں اور لکھا ہوا ہے آگے. یہ ایک الگ بات ہے کہ آپ اس کو پڑھتے نہیں ہیں. انہوں نے اپنی ذمہ داری نبھائی ہے، کیونکہ کوئی آدمی جو عالم ہوتا ہے وہ اپنی گردن پھنساتا نہیں ہے. یہ اس کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ صحیح بات بتا دے. نہیں صحیح بات بتائیں گے تو لوگ ہم سے کٹ جائیں گے، کٹ جانے دیجیے. انہوں نے صاف آپ کو بھی فضائل اعمال اٹھائیے. یہ ایک الگ بات ہے کہ ترجمہ کرنے والوں نے ہوشیاری کی. اس حدیث کے ترجمہ کرنے والوں نے کیا ہوشیاری کی؟ جہاں پہ لکھا ہوا ہے حدیث ضعیف ہے اس کا ترجمہ انہوں نے نہیں کیا، حالانکہ حضرت نے کیا ہے. حضرت نے اپنی جان بچائی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے یہاں محدثین کا اصول ہے کہ ضعیف حدیث فضائل میں قابل قبول ہے. اس بنیاد پر انہوں نے نقل کر دیا. امام بخاری جیسے لوگوں نے نقل کر دیا ضعیف حدیث، بخاری میں نہیں نقل کیا، لیکن الادب المفرد یا ان کی اور قرأت خلف الامام اور 3-4 چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں، اس میں انہوں نے ضعیف حدیث نقل کیا، لیکن لکھ دیا کیا کہ ضعیف ہے. اس لیے بتانا پڑتا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، کیونکہ آپ کے دل میں بات آتی نا کہ یہ بتا دینے سے پھر وہ کیا ہوتا، بندہ وہ اس کے اندر وہ اٹریکشن نہیں رہ جاتا ہے. اٹریکشن رہے یا نہ رہے، علمی لحاظ سے جو بات ہے وہ ایک عالم کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ بات پوری کرے. ایک بات. اب اس میں جو حدیث سے کہا گیا کہ اگر والدین کہیں کہ تو اپنی بیوی کو چھوڑ دے یا یہ کہ تو اپنا مال چھوڑ دے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، کسی بھی مسئلے کو سمجھنے کے لیے کبھی بھی ایک حدیث مسئلہ نہیں بیان کرتی ہے، اس سے ریلیٹڈ ساری حدیثیں اکٹھا کی جائیں تو بات سمجھ جاتی ہے. ایک اصول ہے، جب اصول کے طور پہ کوئی حدیث بیان کی جاتی ہے تو اس کا بڑا درجہ ہوتا ہے اور ساری بات وہیں سے سمجھ میں آتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق. بندے کو خوش کرنے کے لیے رب کو ناراض نہیں کیا جائے گا. کیا اصول ہے؟ بندہ خوش ہو جائے، رب بھلے ناراض ہو جائے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ ہماری پالیسی اسلام کی نہیں ہے. اللہ کو خوش کرنے کے لیے بندے کو ناراض کیا جا سکتا ہے،
لیکن بندے کو خوش کرنے کے لیے رب کو ناراض کیا جائے، یہ ہماری اسلامی پالیسی ہی نہیں ہے۔ اب یہاں پہ جو بات کہی گئی وہ کس چیز سے ٹکرا رہی ہے؟ کہا جا رہا ہے کہ بیوی کو چھوڑ دو اماں ابا اگر بولتے ہیں تو۔ ٹکرا کیا رہا ہے؟ ٹکرا رہی ہے ایک دوسری حدیث جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چیزیں اللہ نے اس دنیا میں جائز کر رکھی ہیں، جائز سمجھتے ہیں، حلال کر رکھی ہیں، اس میں سب سے زیادہ اللہ کو جو ناپسند ہے وہ ہے بیوی کو چھوڑنا، طلاق۔ یہ حدیث بھی ہے کہ حلال کاموں میں سب سے زیادہ ناپسند کام اللہ کو کیا ہے؟ طلاق ہے۔ یہ اس سے کیا ہو رہی ہے؟ کلیش ہو رہی ہے، ٹکرا رہی ہے۔ تو اس پر جو فتویٰ ہے تقریباً سبھی علماء کا، وہ بات آپ کو نقل کر دیتے ہیں۔ اگر والدین، یہ اس کے اندر بات چھپی ہوئی ہے کہ اگر والدین حکم دیں بیوی کو چھوڑنے کا اس حال میں، یہ جملہ بریکٹ میں ہے، وہ اس میں نہیں لکھا ہوا ہے، اس حال میں کہ وہ شرعی لحاظ سے بیوی غلط ہے، تب بچے پر ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ چھوڑ دے۔ یہ بیچ کی جو بات ہے، یہ آپ پوچھیں گے مولانا جی آپ نے کیوں نکالا؟ بیچ میں نکالنا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر قرآن مجید کہتا ہے کہ ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم اگر اللہ کی مدد کرو گے، ترجمہ کر رہا ہوں، تم اگر اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اور دوسری جگہ اللہ کیا بولتا ہے؟ میں کسی کی مدد کا محتاج نہیں ہوں۔ یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے؟ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا۔ یہاں پر ایک لفظ اگر یہی وہ چیز ہے جس کو علم حل کرتا ہے۔ اس میں ہے کیا یہاں پر؟ ان تنصروا دین اللہ، کہ اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، وہ دین لفظ لکھا نہیں ہے لیکن اس کے اندر موجود ہے، تو معنی نکالا گیا۔ اگر آپ ڈائریکٹ معنی نکال لیں گے کیا کہ اگر تم یہ، تو اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ قرآن کریم کی تفسیر کرنے کے لیے عام آدمی کے بس کا نہیں ہے۔ آپ قرآن کی تفسیر کرتے ہیں، ایک ہوتا ہے تفسیر پڑھنا، ایک ہوتا ہے تفسیر کرنا۔ تفسیر کرنے کے لیے بہت ہی سوچ سمجھ کر بات کرنی پڑتی ہے۔ اب وہ ڈائریکٹ ترجمہ دیکھے گا، وہ بولے گا کہ اللہ کی مدد کرو، اللہ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا ہے۔ یہاں پر دین لفظ پوشیدہ ہے کہ ان تنصروا دین اللہ، کہ اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے۔ یہ قرآن کی ایک حدیث بھی بتاتا ہوں جہاں پہ پوشیدہ رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسجد کے بغل میں رہتا ہے پڑوسی، اگر وہ مسجد میں نہیں آیا تو آپ نے فرمایا کہ ایسے شخص کی نماز نہیں ہوتی۔ مسجد کے بغل میں جس کا گھر ہے وہ نماز میں نہیں آیا، جماعت میں نہیں آیا، ایسا شخص اگر اپنے گھر میں نماز پڑھتا ہے تو حضور نے فرمایا ایسے شخص کی نماز نہیں ہوتی۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر اس نے گھر میں نماز پڑھ لی تو یہ نماز مانی جائے گی کہ نہیں؟ یہاں پر بھی ایک لفظ پوشیدہ ہے، ایسے شخص کی نماز مکمل نہیں ہوتی جو جماعت پہ نہیں آتا اور مسجد کا پڑوسی ہے۔ تو وہاں پر مکمل اور نامکمل لفظ لکھا نہیں، لیکن اس کے اندر معنی نکالنا۔ کیوں؟ کیونکہ دوسری حدیث سے کلیش ہوتا ہے۔ حدیث پہ کیا آیا دوسری جگہ کہ ایک آدمی نے نماز پڑھ لیا تو نماز آدھا مانی جائے گی، وہاں پہ کوئی قید نہیں ہے۔ بات سمجھے؟ تو یہ ایک علمی گفتگو ہے۔ یہاں پر بھی یہ بات پوشیدہ ہے کہ اگر والدین یہ بات کہتے ہیں کہ اپنا مال چھوڑ دے، اپنی بیوی کو چھوڑ دے، اور اس کے پیچھے شرعی وجہ موجود ہے، تو لازم ہے بچے پر کہ وہ ہر حال میں بیوی کو چھوڑ دے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، چونکہ شریعت کی دوسری چیز، چونکہ شریعت میں ایک اصول ہے کہ فرما برداری بندے کی نہیں کی جائے گی۔ یہ بات صلہ رحمی کے خلاف ہے۔ جیسے آپ بسا اوقات کہتے ہیں نا، ہمارے ابا کہتے ہیں کہ دیکھو ماموں سے نہیں ملنے کا ہے، ہوتا نا سوسائٹی میں، فلاں سے بات نہیں کرنی ہے۔ یہ ساری باتیں ابا کی سنی جائیں گی، جواب نہیں دیا جائے گا، عمل قطعی نہیں کیا جائے گا ان کی بات پر۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو بات کہہ رہے ہیں یہ شریعت کے خلاف کہہ رہے ہیں۔ شریعت نے کہا ہے کہ لوگوں آپس میں جڑ کے رہو، صلہ رحمی کرو۔ ابا کیا کہہ رہے ہیں
یا अम्मा क्या कह रही हैं या भैया क्या कह रहे हैं, तो तमाम लोग, मैं एक मिसाल दे रहा हूं, अगर वो कह रहे हैं कि नहीं इनसे बात आप नहीं करो, किसी की बात नहीं मानी जाएगी। अल्लाह रसूल इन सब के क्या है, ऊपर है, उसकी बात मानी जाएगी। तो उसूल से टकरा रही है बात, तो ऐसी जगह पर शरीयत को मुकद्दम रखा जाएगा। लेकिन इस बात को जरूर है, आप इसका ये मतलब नहीं है कि अगर अम्मी ने कहा है, अम्मी बोलती हैं चचा से नहीं मिलो और अब्बा बोलते हैं मामू से नहीं मिलो, ये होता है ना, ऐसे होता है, क्रॉस होता है। वो मामू से मना करते हैं, ये चचा से मना करते हैं। जवाब नहीं दिया जाएगा इनको, उनको समझाने की कोशिश की जाएगी कि ये सिला रहमी का मामला है, अम्मी ऐसी बातें नहीं करें, ये गुनाह होता है। ये सारी बातें आप समझाएंगे, लेकिन ये कि आप उनको तकरीर और डांट डपट और गालियां गलो, ये कुछ भी नहीं हो सकता है, बात नहीं मानेंगे उनकी। मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि वालिदैन की नाफरमानी कहाँ कर सकते हैं। बहुत बार लोगों ने बांधे वालिदैन के फर्मा बरदारी पर, क्योंकि वो तो हर टॉपिक पर बात करते हैं। तो हजरत ने लिखा है कि वालिदैन की नाफरमानी कहाँ कर सकते हैं। तो मौलाना ने लिखा है कि पहली जगह वो है, मिसाल के तौर पर अब्बा कह रहे हैं कि पैसे दो मुझे, बेटे से कह रहे हैं पैसे दो, जबकि बेटा ये जान रहा है कि अब्बा को हमारे पैसे से ना खाना खाना है, ना हमारे पैसे से कपड़ा पहनना है, ना हमारे पैसे से अपने घर की छत ठीक करना है, हवा धूप पानी से। चौथा भी जोड़ लें, ना हमारे पैसे से कर्जा अदा करना है। ये चार बातें नहीं है और अब्बा पैसा मांग रहे हैं, लड़के पर लाजिम नहीं है कि पैसा दे उनको। बोलेगा कुछ नहीं, ठीक है इंशाअल्लाह देखते हैं, ये सारी बातें बोलेगा, लेकिन बच्चे पर ये लाजिम नहीं है कि वो अब्बा और अम्मी की बात मान ले। यहां पे नाफरमानी की जा सकती है। नंबर 2, अगर आप जा रहे हैं हज पे, आप मालदार हैं, पैसे हैं आपके पास, अम्मी कह रही है कि बेटा तू, तेरा दिमाग चल गया है, अभी घर बना नहीं है, तू हज पे जा रहा है, बेटी की शादी सर पे है, तू हज पे जा रहा है। अम्मी की ना घर की बात मानी जाएगी, ना बेटी की शादी की बात मानी, जवाब नहीं दिया जाएगा। लेकिन आप पर हज फर्ज है, आपको हर हाल में जाना ही जाना है, घर बने या ना बने, बेटी की शादी हो या ना हो। क्यों? इस्लाम ने कहाँ कहा है कि तुम पक्के ही घर में रहो। इस्लाम ने कहा है कि बेटी की शादी में तुम जो है हॉल बुक करके शादी करो। अगर इस्लाम ये बातें बोलता तो वो कंप्रोमाइज करता। जब उसने ये उसूल ही नहीं, तो सब तो हमारे बनाए हुए उसूल है ना, कि हमको घर ऐसा होना चाहिए, इंडोर ऐसा होना चाहिए, इंडोर का डेकोरेशन ऐसा हो, ये तो आपने कर रखा है। अच्छा, क्या हर आदमी के लिए जरूरी कि घर में रहे, किराए पर रहे? बहरहाल ये दूसरी जगह है कि जहां पर बात नहीं मानी जाएगी। कब? जबकि शरीयत एक चीज फर्ज है और फर्ज हो चुकी है वो चीज, और अम्मा अब्बा कह रहे हैं कि इसको डिले करो, अम्मा अब्बा की बात नहीं मानी जाएगी। ये दूसरी जगह है कि जहां पर, तीसरी जगह जहां पर इस्लाम ने कहा है जोड़ने के लिए, मुझे उस तीसरी वजह एग्जैक्ट नहीं मालूम है, लेकिन जहां तक याद आता है कि तीसरी वजह इस्लाम ने कहा है सिला रहने के लिए, और ये कह रहे हैं क्या करो कि फलां से बात नहीं करो। गाँवों में बहुत चलता है, बहुत चलता है कि बाप से किसी मोहल्ले वाले से लड़ाई है, वो बेटे को बोलता है कि उनके घर तुमको नहीं जाना है। ये जो सिला रहमी की कते हैं, जवाब कुछ नहीं रह जाएगा, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल की बात को मुकद्दम रखा जाएगा। तो ये मतलब है इस हदीस का कि अगर तुमसे कहते हैं कि तुमको अगर छोड़ना पड़े तो छोड़ दो, उसका ये माना है जो समझा। मौलाना यूसुफ बिन नौरी रहमतुल्लाह अलैह जो ने इस पर एक जुमला कहा है जो बहुत ही माकूल बात कही हजरत ने। उन्होंने ये फरमाया कि ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताना चाहते हैं कि लोगों, वालिदैन की फर्मा बरदारी करने में तुम्हारी सख्त आजमाइश हो सकती है, यहां तक कि हो सकता है कि तुमको बोल देंगे तुम्हारी बीवी को छोड़ दो। तो उन्होंने कहा कि ये बताने के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल देकर समझाई है। ये मकसद नहीं है कि बेमतलब बीवी को छोड़ने के लिए बोले। मिसाल के तौर पर अम्मा को हमारी बीवी पसंद नहीं है, ये वजह नहीं हो सकती है, क्योंकि सास को 80% बहू पसंद ही नहीं होती है, तो तलाक रोज होती रहेगी। वो तो बहुत सी सास ऐसी हैं, ना भी बोले तो वो इस
चाहती रहती है छोड़ दे, हालांकि उसको मालूम है जो दूसरी आएगी वो भी बहू बनकर आएगी, हो सकता है वो उससे बड़ी मुसीबत आ जाए, लेकिन इनकी तमन्ना है कि बच्चा छोड़ दे। ये एकदम गलत तमन्ना है, और ऐसे में अल्लाह उसके रसूल को सामने रखना चाहिए, हमारे वालिदैन को भी सोचना चाहिए, न ऐसी तमन्ना करें न ऐसी बात का हुक्म दे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला कहने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।